قد وجهت كلي وبسطت كفي مخلص القلب لعلي يمنح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی اور پروگرام ہے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل. جیسا کہ ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر رہنمائی حاصل کرتے ہیں عالم اسلام کی معروف دینی شخصیت مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے، جو مفسر قرآن بھی ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بہت ہی اہم معلومات فراہم کرتے ہیں اور دین اسلام کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آج ایک دفعہ پھر وہ ہمارے پاس موجود ہیں. آپ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، زکوٰۃ ہمارے معاشرے کے اندر کیا کردار ادا کرتی ہے، کس طرح غربت اور گداگری کا خاتمہ ہوتا ہے، کس طرح سے ایک معاشرے کے اندر باہمی خیرخواہی، ہمدردی اور پیار اور محبت کی فضا قائم ہوتی ہے، یہ وہ سارے پہلو ہیں جو گزشتہ کئی پروگراموں کے اندر مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہمیں بتا چکے ہیں. اور آج کے پروگرام میں ہم وہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حافظ صاحب، آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ معاشرے کے جو غرباء و مساکین ہیں، سوائے اس کے زکوٰۃ کا کوئی مقصد نہیں کہ ان سب کو معاشرے کے اندر ایک ایسا مقام دیا جائے جو مفید ترین مقام ہو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غربت کا خاتمہ ہوا، گداگری کا خاتمہ ہوا، تو یہ جو گداگری اور غربت ہے ان دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی غریب تو ہے لیکن وہ گداگر نہیں ہے. تو یہ جو گداگر ہیں مانگنے والے، کیا ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جو گلی گلی مانگتے پھر رہے ہیں، اور ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام نے صلہ رحمی کا جو ایک نہایت اہم سلسلہ قائم فرمایا ہے وہ اتنا بہترین ہے کہ کسی بھی خاندان کے ضرورت مند آدمی کو گداگری کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہر خاندان کے ضرورت مند اور بغیر ضرورت کے بھی کئی لوگ گداگری کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ جو عام گداگر ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. اچھا جی. ایک تو وہ واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، تو ان کی تحقیق کر کے ان کی امداد اور ان کے ساتھ تعاون کی صورت ضرور بنانی چاہیے. سب کو ہم ایک ہی لاٹھی سے نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گداگر مستحق ہے اور تحقیق کرنے سے یہ ثابت ہو جائے تو گداگری رکاوٹ نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دینے میں. نہیں ہو، حسب ضرورت سوال کر سکتا ہے. جی. اب کون سوال کر سکتا ہے اس کی میں بھی انشاءاللہ وضاحت کروں گا. اچھا جی. تو لیکن اسلام نے سوال کرنے کی اچھا آپ فرما رہے تھے کہ دوسری قسم کے، پہلے میں وہ کر لوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر مزید، یعنی دو قسم کے آپ نے کہا گداگر ہیں. ایک تو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، صحیح، اور وہ صلہ رحمی کا جو اصول میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، جی گداگری کے خاتمے کے لیے بہترین اصول ہے. وہ چونکہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے خاندان کے لوگ، ہر خاندان کے صاحب ایسے افراد اس پر عمل نہیں کرتے، صحیح، تو اس لیے بعض لوگوں کو واقعی مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ایک تو گداگر اس قسم کے ہیں کہ وہ واقعی میں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. صحیح. تو ان کی تحقیق کر کے ان کے ساتھ ان کو تو دی جانی کرنا چاہیے. ایک گداگر دوسرے ہیں جن کو ہم پیشہ ور گداگر کہتے ہیں. ان کا پیشہ ہی مانگنا ہے. اس کا تعلق ضرورت مندی سے نہیں ہے کہ وہ غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ٹھیک، بلکہ وہ خاندان کے خاندان کئی ایسے ہیں، بعض گروہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جو اس قسم کے لوگوں کو اعلی کار بنا کر ان سے منگواتے ہیں اور کچھ حصہ ان کی آمدنی کا ان کو دے دیتے ہیں، اور یعنی معذور لوگ یا اس طرح کے بظاہر. یہ جو پیشہ ور قسم کے گداگر ہیں، جی جی، ان کو دینے سے تو گداگری کی لعنت کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اس لیے جس کی بابت یہ شبہ ہو کہ یہ مستحق نہیں ہے بلکہ پیشہ ور گداگر ہے، تو ان کو تو نہیں دینا چاہیے، تاکہ یہ گداگری کی حوصلہ شکنی ہو. یعنی نفلی صدقہ بھی نہیں دینا چاہیے، کچھ بھی نہیں دینا چاہیے ان کو. اچھا جی. تاکہ یہ گداگری کی لعنت کی حوصلہ شکنی ہو، حوصلہ افزائی نہ ہو.
اب یہ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی رکتی ہے چوراہے پر تو بھکاریوں کا ہجوم ہو جاتا ہے، گداگروں کا ہجوم ہو جاتا ہے. یہ سب زیادہ تر پیشہ ور قسم کے گداگر ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر ہی کوئی مستحق بھی ہوتے ہیں. ہمیں ظاہر ہے اس وقت تحقیق کا موقع بھی نہیں ہوتا کہ ہم اگر کسی اشارے پہ اگر کھڑے ہوئے- کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ یہ واقعی میں مستحق لگتا ہے تو اس کو آپ دیں. اچھا، ظاہری حالت سے اب اگر وہ اگر فریب کر رہا ہوگا تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے. دینے والے کو تو ہر صورت میں اجر مل جائے گا. لیکن جس کی بابت اس طرح کا شبہ نہ ہو کہ پتہ نہیں مستحق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے تو پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں، ان کو تو کسی صورت میں بھی نہیں دینا صاحب چاہیے. آپ نے فرمایا ایک طرف تو جو مستحق ہے وہ دستے سوال دراز کر سکتا ہے، یعنی گداگر بھی مستحق ہو سکتا ہو ہے، سکتا ہے. یا یہ کہ اگر وہ گداگر بن گیا ہے اپنی ضرورت کے تحت اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ جو دوسرا ہے اس کو آپ نے کہا گداگری لعنت ہے، ہاں، تو یہ کیا مطلب ہے گداگری لعنت ہے، اور اسلام اس کے بارے میں کیا احکام دیتا ہے؟ اصل میں نے بتلایا نا کہ یہ دو قسم کے افراد ہیں. اسلام نے مانگنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. اچھا جی. ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ضرورت مند بارہ پھر بھی ہو سکتے ہیں، تو بعض مخصوص صورتوں میں سوال کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے. ایک تو بلا ضرورت سوال کرنے سے ڈرایا گیا ہے کہ جو شخص بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ ایسا آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا ہی نہیں ہوگا. استغفر اللہ. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا میں یہ بغیر ضرورت کے لوگوں سے سوال کرتا تھا. اور اس کا فرمایا کہ من سأل الناس تکثرا، محض اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے. اچھا، یعنی وہی پیشہ ور جو ہے. یعنی سوال کرنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے. اچھا جی. ایک وہ کہ کسی نے کسی کی ضمانت اٹھا لی ہے. مثال کے طور پر 2 افراد آپس میں کسی جگہ، کسی مارکیٹ میں، محلے میں یہ آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، جگہ چل رہا ہے اور وہ لین دین کا معاملہ ہے. صحیح. کہ تو نے مجھے وعدے کے مطابق رقم نہیں دی، وہ اس سے جھگڑ رہا ہے. اب ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ کہیں ان کا جھگڑا بڑھ نہ جائے، تو وہ درمیان میں آ کر کہتا ہے کہ بھئی تم اس کو تھوڑی اور مہلت دے دو، اگر یہ نہیں دے گا تو چلو پھر میں ضمانتی ہوں اس کا. سمجھے، میں تمہیں دوں گا. اب فرض کرو 6 مہینے کی اس نے مہلت لے کر دے دی، 6 مہینے گزر گئے پھر بھی اس نے نہیں دی رقم. تو اب ظاہر بات ہے کہ جس نے وعدہ کیا کہ میرے ذمہ ہے وہ ضمانتی بن گیا، تو اب اس کو وہ رقم ادا کرنی پڑے گی. تو اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ لوگوں سے سوال کر کے اتنی رقم جمع کر سکتا ہے جتنی ضمانت میں اس نے رقم دینی ہے. صحیح. ہاں، ایک تو یہ ہو گیا جس کے لیے اجازت ہے. اس کے لیے اجازت ہے. سمجھے، یعنی اتنا سوال کر لے جس سے اس کی ضمانت والی رقم پوری ہو جائے. جی جی. دوسرا وہ شخص جس کو سوال کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، آگ لگ گئی ہے، یا کوئی سیلاب آ گیا ہے، کوئی آسمانی آفت اس طرح آ گئی ہے کہ اس کا کاروبار بالکل ہی تباہ ہو گیا ہے. تو وہ بھی سوال کر سکتا ہے اس حد تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور اس کی گزران کا کوئی سلسلہ بن جائے. اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے. سمجھے. اور اسی طریقے سے تیسرا شخص وہ کہ اس کو واقعی فقر و فاقے تک نوبت پہنچ گئی ہے، تو اس علاقے کے 3 افراد اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں واقعی میں اس کو اس طرح کی صورتحال سے یہ 2-4 ہو چکا ہے. تو اس کے لیے بھی سوال کرنا اس حد تک جائز ہے کہ اس کی گزران کا سلسلہ اثر نو بحال ہو جائے. حافظ صاحب محترم، بہت مفید گفتگو ہماری جاری ہے. یہاں ہمیں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے. ناظرین کرام، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں. زکوٰۃ اور اس کے اہم مسائل اور اس کے احکام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد. امید ہے کہ آپ اس دلچسپ گفتگو میں ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہیں ہمارے پاس مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، عالم اسلام کی معروف دینی شخصیت، مفسر قرآن اور بہت سی کتابوں کے مصنف، اور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں ہم ان سے زکوٰۃ اور اس کے اہم احکام و مسائل اس حوالے سے۔ حافظ صاحب محترم، بات ہو رہی تھی گداگری کے بارے میں۔ اسلام نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، جو احکامات دیے ہیں کہ گداگری ایک لعنت ہے اور اس کو ختم کیا جائے، کیا اس سلسلے میں مزید آپ کوئی ہمیں رہنمائی دینا پسند فرمائیں گے؟ اس سلسلے میں جو بہت ضروری باتیں تھیں وہ تقریباً ہو گئی ہیں، جی جی سمجھے۔ اگر ان پر عمل کیا جائے، اور اس سلسلے میں خاص طور پر حکومت کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ جب تک حکومت بھی اس سلسلے میں کردار ادا نہیں کرے گی، اس وقت تک یہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر خاندانوں کی اور برادریوں کی بنیاد پر بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ چل جائے، جی جی، وہ آپ نے طریقہ بتایا، یا محلہ وار مسجدوں میں اس طرح کا سلسلہ ہو جائے کہ محلے کی زکوٰۃ کسی ایک مسجد میں جمع ہو، یا تو خاندان اور برادریوں کی بنیاد پر ہو جائے۔ اس طرح کی ایک مثال میں نے دی تھی کہ بہت سے خاندان ایسے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، یہ بہت اچھا سسٹم ہے، دوسرے خاندان بھی اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ یا مساجد کی اور جہاں اس طرح کے خاندانی سسٹم نہیں ہے، برادری سسٹم، تو وہاں محلوں کی سطح پر یا جو مختلف مسالک کے پارٹی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ اپنی تنظیمی سطح پر بھی ان چیزوں کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ یا مسجد کی سطح پر ایک بیت المال بنایا مسجد میں بنایا جا سکتا ہے، تنظیمیں بنا سکتی ہیں، تو اس سے بھی گداگری کی لعنت کے خاتمے میں مدد ملے گی، اور آبرومندانہ طریقے سے ضرورت مندوں کی ضروریات کی فراہمی کا بھی معقول انتظام ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی گداگری کے خاتمے کے لیے بہت اچھی معقول تجویزیں ہیں۔ اچھا صاحب، ایک پروگرام میں آپ نے یہ بھی رہنمائی فرمائی تھی کہ زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس اور زکوٰۃ میں بہت فرق ہے۔ اگر ہم اس بات کو ملحوظ رکھیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ زکوٰۃ تو ادا کرنی اللہ کی طرف سے فرض ہے اور ہمارے پر لازم ہے ہر صاحب نصاب کو، تو کیا حکومت زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس عائد کر سکتی ہے اپنے عوام کے اوپر؟ حکومت ٹیکس عائد کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں۔ ایک تو حکومت اپنے شاہانہ کر فر اور رئیسانہ ٹھاٹ باٹ میں کمی کرے، اور خلفائے راشدین کی طرح اپنا معیار زندگی عام لوگوں کی طرح بنائے، تاکہ ان کی ذات پر عوام کا جمع کیا ہوا پیسہ ٹیکسوں کی صورت میں وہ عوام کی محنت کا پیسہ ہے، تو وہ اس طرح اپنی عیاشیوں پر خرچ کریں، اپنے ٹھاٹ باٹ پر خرچ کریں، اپنے پروٹوکول پر خرچ کریں، اپنی سیکورٹی پر خرچ کریں، تو اس کا تو جواز نہیں ہو سکتا، سمجھے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ جو امراء کا طبقہ ہے، یعنی حکمران طبقہ، اب وہ چونکہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، صحیح، اور تو وہ اگر معقول اپنا درمیانی معیار زندگی اختیار کرے تو اس سے بھی کروڑوں اربوں روپے کی بچت ہو سکتی ہے، صحیح، پر اربوں خربوں روپے صرف ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک پہلی شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ٹیکس کی شرح بھی ظالمانہ نہ ہو، بلکہ بہت ہی مناسب ہو، صحیح، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کی شرح رکھی ہے 2.5%، ٹیکس کی شرح بھی اسی طریقے سے 2.5-3% سے زیادہ نہ ہو۔ اب تو بعض صورتوں میں حکومت 50% بھی لیتی ہے، بلکہ 60% بھی لیتی ہے۔ اسی وجہ سے جتنے بھی یہ تاجر طبقہ ہے، بڑے بڑے مل آنر ہیں، کارخانے دار ہیں، جن کی اربوں روپے آمدنی ہوتی ہیں، تو وہ اصل آمدنی اپنی ظاہر ہی نہیں کرتے، اس لیے یعنی قوم کو انہوں نے چور بنا دیا ہے، یا ڈبل کھاتے رکھے ہوئے ہیں تاجروں نے، سمجھے، ایک یوں ہی فرضی اور ایک اصلی اپنے حساب کتاب کے لیے، حکومت کو دکھانے کے لیے وہ جعلی کھاتے بنائے ہوئے ہیں تاکہ ان پر ٹیکس زیادہ عائد نہ ہو۔ تو یہ حکومت کی ظالمانہ شرح کی وجہ سے قوم کو اس طرح کا رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح تو نہیں ہے، لیکن وہ بھی بیچارے مجبور ہیں، کیا کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا بالکل صحیح صورتحال حکومت کو بدلائیں تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا،
اس کا مطلب ہے ٹیکس لگا تو سکتی ہے لگا تو حکومت، سکتی ہے، لیکن اس کی شرح معقول ہونی چاہیے. شرعی معقول ہونی چاہیے، اور ان کے اپنے اخراجات بھی شاہانہ نہ ہوں بلکہ عوامی سطح کے ہی ہوں. اس سے ہی گویا جسٹیفیکیشن جواز پیدا ہوگا کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ ٹیکس لگا سکتی ہے. اور اس لیے بھی ٹیکس لگا سکتی ہے کہ زکوٰۃ کی جو مصارف ہیں وہ تو مخصوص ہیں، 8 مصارف ہیں، لیکن حکومت کے مصارف تو بے شمار ہیں، اور زکوٰۃ کے جو ہے زکوٰۃ تو ہر جگہ خرچ نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک. تو اس لیے ٹیکس لگانا تو ناگزیر ہے. حکومت اپنے انتظامی اخراجات پورا کرنے کے لیے ٹیکس لگا سکتی ہے. اچھا صاحب، ایک اور بات جو میرے ذہن میں آئی، عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر تو لین دین کے معاملات میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے رقم اپنی جو بچت جس پر زکوٰۃ لاگو ہونی ہے وہ کسی کو قرض دی ہوئی ہے، تو وہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب مال پر ہوگی یا مقروض پر ہوگی؟ اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ قرض پر دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ تو وہی دے گا جو رقم کا مالک ہے. صحیح. مقروض اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. سمجھے؟ وہ تو یوں سمجھو کہ اس کی رقم اس طرح ہی ہے جس طرح اس کے گھر میں محفوظ ہے. سمجھے؟ البتہ بعض دفعہ اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص قرض لے کر پرواہ نہیں کرتا ادائیگی کی. اچھا جی. حالانکہ حکم یہ ہے، جس طرح کہ میں کل بھی دیا تھا، کہ یہ قرض کا سلسلہ بھی یہ اسلامی تعلیمات کا بہت اعلیٰ سلسلہ ہے کہ سمجھے. لیکن قرض لینے والے کے لیے ضروری ہے ایک تو وہ یہ دیکھ کر قرض لے کہ میں نے اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، یعنی ادائیگی کی منصوبہ بندی پہلے منصوبہ بندی کرے. صحیح. اس کے مطابق قرض لے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ادا کرنے کی صحیح طور پر نیت رکھے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی فرماتا ہے. تو قرض لیتے وقت بھی قرض لینے والے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پہلے تو وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اندازہ لگائے کہ میں مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ میں قرض لے رہا ہوں، یہ کہاں تو سے آئے گا؟ میری آمدنی کتنی ہے، تو میں اس میں سے کتنے بچا کر اور کتنی مدت تک میں یہ رقم ادا کر سکتا ہوں. صحیح. پہلے تو یہ منصوبہ بندی کرے. الل ٹپ جو ہے نا یوں ہی نہ لے لے کہ اس کی آمدنی اس کے لیے 1 لاکھ روپے کی ادائیگی بھی مشکل ہو اور وہ 10 لاکھ روپے قرض لے لے صحیح. بغیر کسی منصوبہ بندی کے. تو ظاہر بات ہے وہ کہاں سے ادا کرے گا، وہ ممکن ہی نہیں ہوگا. تو قرض لینے والے کے لیے بھی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ منصوبہ بندی کر کے اور ادائیگی کا منصوبہ بنا کے پھر قرض لے. اور دوسرے نمبر پر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دل میں یہ نیت رکھے کہ میں نے اس کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے. تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے قرض کی ادائیگی میں. ہاں، اور اس سے ادائیگی کروا دیتا ہے. اور لیکن جس کی نیت ہی میں فطور ہو قرض لیتے وقت، یہ میرا جو بھائی ہے بڑا مالدار ہے، چلو میں لے لوں ایک دفعہ، لے لوں گا تو میں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ادا کرواتا ہی نہیں ہے. اس کی نیت میں خرابی ہوتی ہے نا، وہ ادا کرواتا ہی نہیں ہے. تو یہ قرض لینے کے لیے تو ہمیں پہلے تو یہ ہدایات دی گئی ہیں. ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اصل میں یہ تو ایک ضمن بات ہو گئی نا، جی جی، کہ بعض دفعہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی کوتاہی بہت عام ہے نا. ایک شخص قرض لے لیتا ہے، وہ ادا کرتا ہی نہیں، وہ بار بار اصرار کرتا ہے. اب ایسی رقم اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بھئی یہ ڈوبی ہوئی رقم ہے، پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی ہے. جب وہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال اس طرح گزر جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں رقم ملنی کہ نہیں ملنی ہے. صحیح. تو اس طرح کی رقم جو پھنس جائے، ڈوب جائے ایک طرح سے، اور ملنے کا امکان یا تو ہو ہی نہ، یا بالکل ہی کم ہو، یا یہ پتہ نہیں ہو پتہ کب ملنی ہے، 2 سال بعد ملنی ہے، 4 سال بعد ملنی ہے، 8-10 سال بعد ملنی ہے، تو ایسی رقم کو زکوٰۃ نکالتے وقت شمار نہ کیا جائے. یعنی قرض دینے والا اس رقم کو شمار مائنس نہ کر دے، کرے، اپنے مال میں سے مائنس کر دے، اس کو شمار نہ کرے. پہلی صورت بتائی نا کہ اس کو شمار کر کے زکوٰۃ دینی ہے. عام جو قرض ہیں جن کی ادائیگی یقینی ہے، بچت جو مال ہے استعمال کر رہا ہے مقروض، لیکن بچت اسی کی ہے جس کا مال ہے. لہذا یہ باوجود اس بات کے کہ اس کا مال اس کے پاس نہیں ہے، یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے، وہ قرض کی رقم شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا. صحیح. یہ تو ایک دوسری صورت میں بیان کر رہا ہوں میں. اگر ڈوب گئی ہو، اگر اس کی رقم ڈوب جائے، قرض دی ہوئی رقم مل نہیں رہی ہو، ملنے کا امکان نہ ہو،
یا یہ پتہ نہ ہو کہ کب ملنی ہے، صحیح. تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہر سال زکوٰۃ نکالے گا اس قرض دی ہوئی رقم کو جو ڈوبی ہوئی ہے اس کو شمار نہیں کرے گا. صحیح. وہ پھر جتنی رقم اس کے پاس موجود ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اب یہ رقم اگر کسی موقع پر اس کو مل جاتی ہے جو ڈوبی ہوئی رقم ہے 8 سال بعد، 10 سال بعد، 12 سال بعد، تو جب بھی ملے گی 1 سال کی زکوٰۃ اس میں سے نکال دے گا بس. اچھا جی، بس بقیہ درمیان والے سالوں کی زکوٰۃ اس کی نہیں. زکوٰۃ اس کے لیے ضروری نہیں ہوگی. اچھا، یہ جو سال ہیں، مثلا کسی نے مقروض نے قرض لیا 10 سال کے لیے لے لیا، 5 سال کے لیے، لمبی مدت کے لیے اس نے لے لیا. اب اس مدت کے دوران مالک نے بھی زکوٰۃ نہیں دینی کہ وہ مال ڈوبی ہوئی رقم تصور کر رہا ہے. وہ ڈوبی ہوئی رقم کا مطلب آپ سمجھیے نا، اگر وہ کسی کو دی ہی اس نے 5 سال 10 سال کی مدت، پھر وہ ڈوبی ہوئی نہیں ہے. وہ ڈوبی ہوئی نہیں ہے. وہ تو صحیح. وہ تو پتہ ہے کہ اس بھائی 10 سال کے لیے میں نے دی ہے، اچھا اچھا، اور اس کو یہی پتہ ہے کہ یہ 10 سال کے بعد مجھے مل جانی ہے، تو وہ تو ایسی ہے جیسے ڈوبی ہوئی نہیں ہے. وہ ڈوبی ہوئی نہیں ہے. اس کی زکوٰۃ وہ ہر سال ادا کرے گا. وہ ہر سال ادا کرے گا. وہ اسی کی رقم ہے جو یہ سمجھو گھر میں محفوظ ہے. چلیں آپ صاحب، بہت مفید گفتگو ہماری جاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ تشریف لاتے ہیں، ہم بہت آپ سے سیکھتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے. مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے اور ہم نے بہت ساری باتیں زکوٰۃ کے عملی مسائل کے حوالے سے ان سے سیکھیں، اور ہم پہلے بھی ان سے سیکھتے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.